جان ہو تم قسط نمبر 38 بائے منتہا چوہان۔ گیٹ کی دیواروں کے گرد کرنٹ چھوڑا گیا تھا جو انہیں سیدھا موت کی نیند سلا دیتا۔ ہم پھنس گئے ہیں۔ یارم شاہ کے ماتھے پہ پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ انشرا نے سب طرف نگاہ دوڑا کے جائزہ لیا۔ نہیں، ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، انشرا نے ایک طرف نظروں کا فوکس کرتے یقین سے کہا۔ یارم نے اس کی جانب اچنبھے سے دیکھا تو انشرا نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ مطلب اب وہ کوئی ناٹک کرنے والی تھی۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ یارم نے اسے گھورا۔ وہ دیکھو، یہاں سے باہر نکلنے کے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک وہ جو سامنے گیٹ سے جاتا ہے جہاں سے ہم آئے، ایک وہ دیکھو بیک پہ جہاں اس وقت صرف سیکیورٹی کے بندے ہیں۔ سیدھے راستے سے نکلنا ناممکن ہے، جبکہ باقی سیکیورٹی ہم تک پہنچے ہم بیک ڈور سے نکلیں گے۔ انشرا اپنی جگہ سے اٹھتے بولی تو یارم نے اسے کھینچ کے واپس بٹھایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کے پاس ہیوی گنز ہیں اور میرے پاس صرف یہ۔ اپنی پسٹل کی طرف اشارہ کیا، اور اس میں گولی بھی نہیں ہے۔ یارم نے لب بھیجے۔ اس میں گولی نہیں ہے لیکن دماغ میں اور زبان میں جو صحیح بارود بھرا ہے وہاں سے تھوڑا سا لے لو۔ انشرا نے منہ بگاڑ کر کہا تو یارم نے اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھنا چاہا کہ انشرا فوراً وہاں سے اٹھتی بیک ڈور کی جانب بھاگی۔ یارم بھی پیچھے لپکا۔ وہاں جاتے ہی وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی۔ اچانک سے دونوں سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہوئے اور ہاتھ میں پکڑی گنز کے ساتھ اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ انشرا نے یارم کو ایک آنکھ ونک کی۔ وہ جو ایک طرف حیرت کی مورت بنا اسے گرتے دیکھتا رک گیا تھا، اس کے ناٹک پہ لب بھیجے دوسری جانب سے آگے بڑھا۔ بہت ہی خاموشی سے اس نے لاک کے کوڈ کو کھولا جو سب جگہ سیم لگے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز کی ایک بائک پہ اس نے قبضہ جمایا اور اسے سٹارٹ کرنے کے لیے اپنا طریقہ استعمال کرنے لگا۔ وہ دونوں انشرا کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک جھکتا گھٹنوں کے بل بیٹھتا انشرا کو دیکھنے لگا۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو سیکیورٹی گارڈز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انہیں خطرے کی بو آئی۔ کدھر ہے؟ کون مار دے گا؟ وہ وہاں بادشاہ کو بھی مار دیا اور مجھے بھی۔ انشرا نے اپنی آنکھیں بند کرتے سانس روکا اور سر گرا لیا۔ وہ دونوں سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہوئے تھے۔ انشرا کی اشارہ کرنے کی جگہ پہ پیش قدمی کرنے لگے۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اگر پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے۔ جتنی دیر میں بائک سٹارٹ ہوئی، انشرا اس کے ساتھ پیچھے آ کے بیٹھ چکی تھی۔ بائک سٹارٹ ہوتے ہی وہ دونوں سیکیورٹی گارڈز واپس پلٹے تھے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ انشرا نے ان کو ماتھے پہ ہاتھ رکھے بائک کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نشانہ لگاتے یارم نے بائک کو شوٹ کیا۔ وہ گیٹ سے نکلتا وہاں سے چھلاوی کی طرح غائب ہوا۔ گارڈز نے سیکیورٹی الارم بجایا پر انہیں اب یہاں بہت گڑبڑ لگ رہی تھی۔ بہت دور جا کے یارم نے بائک روکی۔ انشرا جو اس کے بیک کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اسے بائک روک نیچے اترتے دیکھا، جس کی نظریں سامنے اس بلڈنگ پہ تھی۔ یارم کے ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ اس نے وہاں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بم فٹ کیے تھے۔ اب ان کو بوم کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ فائر ورکس دیکھے ہیں کبھی لائف میں؟ یارم نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ تم دکھانا چاہتے ہو؟ وہ یارم کے دائیں طرف ہی بائک کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگی اور اگلے ہی پل یارم نے ایک بٹن پریس کیا۔ سامنے بم دھماکہ ہوا۔ ایک بار پھر پریس کیا، دوسرا، پہلے سے بھی اونچا، تیسرا، چوتھا۔ وہ جگہ اس وقت آتش فشاں ہی بن گیا تھا۔ ہر طرف آگ، شعلے اور دھواں ہی دھواں۔ انشرا یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ یارم نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ کھیل ختم، اسے کہتا وہ بائک پہ بیٹھا اور انشرا کے بیٹھنے کا ویٹ کرنے لگا، لیکن انشرا نے اسے غصیلی نگاہ سے دیکھا۔ تم مجھے پہلے چھوڑ کر گئے تھے نا، اب میں تمہیں ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ انشرا نے بھرم دکھایا۔ ایز یو وش۔ یارم نے رخ واپس آگے موڑے بائک کو سپیڈ دی۔ انشرا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اگلے پل وہ 10 قدم دور بائک جھٹکے سے روک گیا اور پلٹ کے انشرا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ انشرا بے اختیار بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس کے پیچھے بائک پہ سوار ہوئی۔ کس کے پکڑو ہیوی بائک کو، اس نے سپیڈ دیتے انشرا سے اس کے بیٹھتے ہی کہا۔ وہ اس کے ساتھ زور سے چپک گئی اور اگلے لمحے بائک وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے ہانی؟ کنول نے ہانی کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مونس کب آئیں گے؟ ہانی کو ایک ہی ٹینشن تھی۔ آ جائے گا، ہیڈ کوارٹر ہے، ابھی خان کا فون آیا تھا، سب خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اور ملکہ؟ وہ
وہ بھی ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، چلو آ جاؤ کھانا کھا لو، کنول نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آنٹی مونس کو آ لینے دینا۔ ہانی کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ مونس اندر داخل ہوا۔ اس کے بکھرے بکھرے ماتھے پہ گرے بال، ستا ہوا چہرہ دیکھ کنول کی ممتا نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ہانی بھی بیڈ سے اٹھی تھی۔ شکر ہے اللہ پاک کا تم گھر آ گئے ہو، بابا کہاں ہیں تمہارے؟ کنول کے اگلے سوال پہ مونس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ بابا اور کاظم انکل بھی آ رہے ہیں، رستے میں ہیں۔ کچھ دیر پہلے ملکہ کا بھی بتایا تھا، ذیشان اسے گھر لے گیا۔ جی جانتا ہوں، مونس نے ایک گہری نظر ہانی پر ڈالتے ہوئے کنول کو اس کی بات کا جواب دیا۔ شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کنول ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مونس کو دیکھتے ہانی روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ مونس نے سپاٹ نظروں سے ہانی کی جانب دیکھا، اس کے سرد نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہانی نے وہیں اپنے قدم روک لیے، لیکن اس کے آنسو بہنا نہ رکے۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ ہانی اب باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مونس اس کی حالت دیکھتا اپنے لب بھیج گیا۔ کیا کہتا وہ اس کو اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس ایک لڑکی نے اسے اچھا خاصا تگنی کا ناچ نچایا تھا، پھر مسئلہ وہی ایک تھا کہ وہ اس کی محبت تھی، اس کا جنون بھی اور اس کا عشق بھی۔ وہ اسے چاہ کر بھی اس کی غلطیوں پہ باز پرس نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ مونس کے گلے لگتے ہی وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ مونس اسے سینے سے لگائے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ ہانی نے اس کی شکن زدہ شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اب وہ مشکل بولی تھی۔ شش، اب رونا بند کرو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کو اپنے سامنے کرتا ہوا اس کی گالوں سے آنسو پونچھنے دھیرے دھیرے سے بولا، میں نے اتنا دل دکھایا آپ کا، آپ کو غلط سمجھا، آپ کو مشکل میں ڈالا اور پھر خود کو بھی۔ مونس، اگر آپ وقت پہ نہ آتے تو میرے ساتھ نہ جانے کیا، ایسے کیسے ممکن تھا کہ میری جان کی جان خطرے میں ہو اور میں اسے اکیلا چھوڑ دوں؟ میں نے آپ کو کتنا تنگ کیا مونس، آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا؟ ہانی نے اس کی شرٹ پہ انگلیوں سے ٹریسنگ کرتے کہا۔ غصہ تو تھا، لیکن یہ بات زیادہ تکلیف دہ تھی کہ تمہیں کھو نہ دوں۔ تمہارا یوں اچانک جانا مجھے ہزاروں موت مار گیا تھا۔ ہانی، آئندہ ایسا کبھی مت کرنا، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ مونس اس کے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں میں بھرتے اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ ہانی کو لگا کہ اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ اس قدر جنونیت سے اس کے لبوں پہ شدتیں ڈھا رہا تھا کہ ہانی کا سانس اکھڑ گیا۔ آئندہ اگر گھر کی دہلیز میری اجازت کے بنا پار کی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ مونس نے اسے اپنے سینے سے بینچے آنکھیں میچے کہا تھا۔ ہانی پرسکون ہوتے مونس کے سینے پہ سر رکھے آسودگی سے مسکرائی تھی۔ خان نے ملکہ کی گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیا کہ ملکہ کی سانسیں بند ہونے لگی۔ خان، میری سانس رک جانی ہے، وہ گہرے سانس بھرتی اس کی جانب کروٹ لیتے بولی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں گم تھے۔ ملکہ نے کتنا کہا ذیشان خان سے کہ اسے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے، لیکن ذیشان خان کو اس کی شدید طلب ہو رہی تھی اور اس طلب کے لیے وہ اسے خان مینشن کے بجائے سیدھا خان ولا لایا تھا اپنے گھر۔ میرا جی چاہتا ہے تو میں خود میں چھپا لوں۔ اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر کو ٹھیک کرتے وہ خمار آلودہ لہجے میں بولا، خان، کبھی کبھی مجھے آپ کی شدتوں سے بہت خوف آتا ہے۔ وہ اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتے اسے بہکا رہی تھی۔ اسے تکیے پہ گراتا وہ شدت سے اس کی گردن پہ جھکتا اس پہ شدت نچھاور کرنے لگا۔ ملکہ کی گہری ہوتی سانسوں کی خوشبو کو چراتا وہ اس میں مکمل گم ہو رہا تھا کہ موبائل پہ آتی کال نے اس کا دھیان کھینچا، لیکن وہ نظر انداز کیے اپنی ملکہ میں گم تھا۔ خان، خان، ملکہ نے اسے پکارتے ہوئے ہوش دلانا چاہا، فون آ رہا ہے۔ اس کے سینے پہ ہتھیلیاں دھرے وہ اسے ہوش دلا رہی تھی۔ خان نے منہ بناتے ذرا سا اوپر ہوتے دراز میں پڑے موبائل کو کان سے لگایا۔ امید ہے خیریت سے ہوگے۔ مقابل مونس کی آواز سنتا خان سخت بدمزہ ہوا تھا۔ تمہیں گھر جا کے بھی سکون نہیں؟ خان نے اٹھتے بیٹھ کر آن سے ٹیک لگاتے ملکہ کو گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس کے برہنہ سینے پر انگلیوں سے ٹریسنگ کرتی اس کے صبر کا امتحان لینے لگی تھی۔ صبح پولیس اسٹیشن آ جائیے گا، کچھ فارمیلٹیز ہیں، انہیں پورا کرنا ہے۔ خیریت ہے؟ تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا میری شکل دیکھے بنا؟ وہ جو اس سے بات کرتا ملکہ کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں سہ رہا تھا۔ اچانک ملکہ کے خوبصورت موتیوں جیسے دانت نے خان کے شہرک کے قریب گردن پہ اپنے دانتوں سے شدید جنونی خیزی دکھائی کہ خان اپنی آنکھیں سختی سے میج گیا۔ وہ اپنی سسکی اپنے حلق میں دبا گیا۔
جی آنا پڑے گا، آپ اس بادشاہ کی ٹیم کا حصہ تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن۔ مونس نے تفصیل بتائی۔ ابھی تمہیں کرنٹ سچویشن نہیں سمجھا سکتا، کل بات ہوگی، اب دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرنا ورنہ فون میں گھس کے ماروں گا۔ کال کاٹتے وہ موبائل کو ہی آف کر گیا۔ ملکہ اس کی گردن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھرتے وہ اس کو تکیے پہ پٹک گیا۔ خان، وہ چلائی، خان کی بچی، میری گردن پہ کیا ظلم ڈھایا ہے تم نے؟ وہ اپنی گردن پہ انگلیاں پھیرتا مصنوعی خفگی سے بولا، گڈ شاٹ مس، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ اب یہ نشان کہاں کہاں اور کیسے کیسے اپنی جگہ بناتے ہیں، تم گنتی رہ جاؤ گی۔ نشان خان ریموٹ سے لائٹس آف کرتے ملکہ کو بنا سمجھنے کا موقع دیے اس پہ پوری شدتوں سے جھکا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے شام مینشن میں آئے ہوئے، یارم مینشن نہیں آیا تھا اور نہ ہی شام آیا تھا۔ 2 بار انشرا نے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ وہ نہ نکل سکی، نہ گارڈ ساتھ لے جا سکتی تھی نہ ڈرائیور۔ یارم شاہ نے سختی سے منع کیا تھا، وہ بلال کی قبر پہ جانا چاہتی تھی۔ ان دنوں وہ انتہائی اداس تھی، ہر دن کو یونیورسٹی جاتی، شام کو اپنی پڑھائی کیا کرتی تھی، انشرا کے ساتھ وقت گزارتی، لیکن انشرا کو یہ خان ولا آج جیل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ موبائل پہ آتی کال پہ وہ چونکی، دوسری طرف ایس پی مونس خان تھا۔ جی بولیں، وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گی، کیا کام تھا؟ انشرا اتنی ہی سنجیدگی سے مدعے پہ آئی، یارم کے پاس مافیا کے کچھ لوگوں کے خلاف ثبوت ہیں جو کہ ایک چھوٹے سے بریف کیس میں ہیں، مجھے وہ چاہیے۔ مونس بھی سیدھا مدعے پہ آیا۔ ایک پل کو انشرا چپ سی ہو گئی۔ میں اب مزید کوئی ایسا کام نہیں کروں گی ایس پی جس سے میری اور یارم کے بیچ میں دوری آئے۔ انشرا نے صاف منع کر دیا۔ مونس خان کے لب بھیجے، تم بھول رہی ہو تمہیں وہاں میں نے ہائر کیا ہے۔ جانتی ہوں لیکن نکاح میں ہوں یارم کے اور مزید اسے چیٹ نہیں کر سکتی۔ تم صرف اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتی تھی، بس یہی فرض تھا تمہارا۔ اس ملک اس قوم کو لے کر تم پہ کوئی فرض نہیں۔ مونس نے اسے ایموشنل کرتے رہا، ہموار کرنی چاہیے، میں انتظار کروں گا۔ مونس کال کاٹ گیا جبکہ انشرا ابھی بھی فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا؟ یہ مانگ رہا ہے؟ اچانک سے اپنے عقب سے یارم کی آواز سنتے وہ بری طرح چونکی۔ 2 دن بعد اسے واپس پہلے والے روپ میں دیکھتے انشرا کی ایک ہارٹ مس ہوئی تھی۔ وہ بریف کیس اس کے سامنے کیے بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، دے دو اسے۔ انشرا کی جانب وہ بریف کیس بڑھاتے 2 قدم بھی بڑھ گیا۔ انشرا ایک پل کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ یارم کو دیکھتے وہ سٹل ہوئی تھی، اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہی تھی۔ یہ لو، تھام لو، اب اگلا مشن یہی ہے تمہارا تو تمہیں محنت نہ کرنی پڑے، اس لیے تمہاری مشکل آسان کر دی۔ اس کے ہاتھ میں زبردستی وہ بریف کیس تھمایا اور پلٹا۔ یارم، انشرا نے تڑپ کے اسے پکارا۔ شش! وہ واپس پلٹتے اس کے نرم و نازک لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے چپ کروا گیا۔ انشرا کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ اس کے قریب کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا تھا؟ میں پہلے دن سے جانتا تھا تم اس ایس پی کے لیے کام کرتی ہو۔ میری زندگی میں تمہارا آنا اتفاق نہیں اور نہ ہی حادثاتی ہے، سوچی سمجھی سازش ہے تمہاری، سب پتا تھا مجھے۔ یارم کی بات پہ انشرا کی آنکھیں نم ہوئی، وہ چاہ کے بھی اپنی نگاہ اس سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اب بس بہت ہو گیا یہ آنکھ مچولی کا کھیل، اب جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی۔ انشرا صدیقی یارم آج اسے بالکل بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ فون ملاؤ اس ایس پی کو، بولو اسے مل گیا ہے تمہیں وہ بریف کیس۔ یارم 2 قدم پیچھے ہٹتے حکم صادر کیا۔ یارم، ایک بار بات سنا نہیں تم نے؟ کیا کہا؟ اس کے منمنانے پہ وہ دہاڑا کہ انشرا بے اختیار تھپک کے پیچھے ہٹی۔ کال کرو اسے، اب کی بار غصے سے کہا۔ انشرا نے ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا اور پھر اتنی شدت سے دیوار پہ دے مارا کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو زخمی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آؤٹ انشرا صدیقی، میری لائف سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت، یارم بنا پلک جھپکے دہاڑتے ہوئے کہا۔ انشرا کی ہستی ہلا گیا، اسے یقین نہ آیا کہ یارم نے ایک بار پھر سے اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کی بات کی ہے۔ انشرا کے اندر جیسے شعلے سے دہک اٹھے تھے، سیدھا اس کے کالر کو دبوچا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب جی چاہا رشتہ جوڑ لیا، جب چاہا توڑ لیا؟ کیا میں کوئی کٹ پتلی ہوں جو تم سب اپنی انگلیوں پہ نچاؤ گے؟ میں انشرا صدیقی ہوں، سمجھے تم؟ خبردار جو مجھے دوبارہ جانے کو کہا تو۔ وہ رندے ہوئے لہجے میں غصے سے بولی تھی اور بولتی چلی گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بس گالوں میں بہنے کو تیار تھے۔ یارم کو اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہرے 2 آنسو بہت بری طرح چبھے تھے جنہیں گالوں پہ بہنے سے انشرا نے سختی سے روکا ہوا تھا۔ تم ایک فریب ہو،
دھوکا ہو سیراب ہو سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن تم پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ یارم کا دھیما لیکن سخت لہجہ انشرا کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹتے اپنا رخ موڑ گئی، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے جنہیں انشرا نے سختی سے صاف کیا۔ اب اس بات کے بعد وہاں مزید رکنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اگر اعتبار نہیں تو کچھ نہیں، کوئی بھی رشتہ بنا اعتبار کے پروان نہیں چڑھ سکتا۔ انشرا نے گہرا سانس بھرا اور کبرٹ کی جانب بڑھی، وہاں سے یارم کی ایک شال نکالی اور کبرٹ کے پٹ زوروں سے بند کرتی وہ بنا یارم کی طرف دیکھے شال خود پہ اوڑھ گئی۔ اس کے جسم کا لرزنا یارم سے چھپا نہ رہ سکا۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ رکو! یارم کی پکار پہ اس کے قدم تھمے تھے، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ رکا تھا، اس کی کپکپاہٹ بھی واضح تھی۔ تم یہ بریف کیس بھول کے جا رہی ہو، تمہارے مشن کا آخری سٹیپ۔ یارم کی طنز بھری آواز پہ انشرا کا دل چاہا وہ اسے بہت مارے، اتنا کہ اسے سمجھ آ جائے کہ انشرا کے لیے وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ انشرا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے اتنے زوروں سے دبائے کہ خون کی بوند نکلتی اس کے منہ میں اپنا ذائقہ چھوڑ گئی۔ گہرا سانس بھرتے وہ بنا ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یارم جانتا تھا وہ شام مینشن سے باہر نکلے گی اور یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ کہاں جائے گی۔ گارڈز نے اس کا رستہ روکا اور یارم کو فون کیا۔ یارم نے کھڑکی سے اسے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اضطرابی حالت میں دیکھا۔ جانے دو، یارم نے گارڈ کو حکم دیا۔ مین گیٹ کھل چکا تھا۔ انشرا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یارم نے واقعی اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ انشرا گیٹ کے کھلتے ہی اپنی گاڑی باہر نہ بڑھا سکی۔ گاڑی سے نیچے اترتے وہ گاڑی کی چابیاں گارڈز کو تھما رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا۔ یارم اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی شال کو اچھے سے لپیٹتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ یارم کو لگا اس کا دل ہی نکال کے لے کے جا رہی ہے۔ انشرا اپنے اندر ایک غبار اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کی چابیاں بھی اس کی گارڈ کو تھما کے جیسے ہی گیٹ کی جانب بڑھی اپنے پیچھے ارہا کی آواز سنتی رکی۔ بھابی کہاں جا رہی ہیں؟ بنا گاڑی کے، سیکیورٹی گارڈ کے۔ وہ معصوم پریشان ہو گئی تھی۔ انشرا اپنے اندر کے اشتعال پہ قابو پاتے دھیما سا مسکرائی۔ کچھ کام ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حشام آ گیا ہے۔ انشرا نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا۔ نہیں، وہ تو ابھی ارہا کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حشام کی گاڑی گیٹ سے اندر آتی دکھائی دی، لیکن گیٹ کے انٹرس پہ یارم کی گاڑی کو کھڑا دیکھ وہ حیران ہوا۔ گارڈ نے گاڑی فوراً پیچھے ہٹائی۔ حشام گاڑی پورچ پہ کھڑا کرتے ان کی جانب بڑھا۔ خیریت ہے بھابی، کہیں جا رہی ہیں؟ ارہا کو مکمل نظر انداز کیے وہ انشرا سے مخاطب تھا۔ ہاں، ایک ضروری کام ہے، تم ارہا کو لے کے اندر جاؤ۔ انشرا نارمل انداز میں بولی۔ گارڈز اور گاڑی کے بنا؟ شاہ بھائی سے کوئی جھگڑا؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ سب جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، اینڈ ڈونٹ وری، تم دونوں جاؤ اندر، اللہ حافظ۔ وہ دل پہ پتھر رکھے مسکراتے ہوئے بولتی اپنے قدم گیٹ کی جانب بڑھا گئی۔ وہ دونوں ناسمجھی سے اسے دیکھے گئے۔ وہ گیٹ کراس کر گئی تھی، اسی لمحے حشام کے نمبر پہ یارم کی کال آئی تھی۔ یارم کی انسٹرکشن ملتے ہی وہ اس بات میں سر ہلاتا گیٹ کی طرف بڑھا۔ حشام! ارہا کی پکار نے اس کے قدم روکے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آتا ہوں، تم جاؤ اندر، وہ تھوڑا خشک لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ انشرا چپ چاپ سڑک کے کنارے چلی جا رہی تھی کہ اچانک سے حشام نے اس کے پاس آتے گاڑی روکی۔ وہ نیچے اترتا اس کے پاس آیا۔ بھابی گاڑی میں بیٹھیں اور بے فکر رہیں، جہاں کہیں گی وہاں چھوڑ کر آؤں گا، پلیز بھائی، سمجھتی ہیں تو میری بات مان جائیں۔ حشام کی باتوں پہ وہ طنزیہ ہنسی۔ تم نہ یارم شاہ کے چمچے ہو، ابھی بھی اس نے بھیجا ہوگا۔ اس کی بات پہ حشام خجل سا ہوا۔ آپ جو بول رہی ہیں ٹھیک ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں پرومس کرتا ہوں جہاں آپ کہیں گی وہیں لے کے جاؤں گا۔ حشام کی بات پہ انشرا نے سر جھٹکا۔ مجھے قبرستان جانا ہے، بلال کی قبر پہ۔ انشرا کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ حشام اسے گاڑی میں بٹھائے قبرستان کا رخ کر چکا تھا۔ قبرستان کے گیٹ کے باہر گاڑی روکی تو چپ چاپ نیچے اتر گئی اور آگے بڑھ گئی۔ حشام پل پل کی رپورٹ یارم کو دے رہا تھا۔ وہ انشرا کو نکال تو چکا تھا لیکن اب اتنا بے چین ہو رہا تھا، اس کا یوں خاموشی سے چلے جانا یارم کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بلال کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی یا نہیں، دور سے حشام اندازہ نہ لگا سکا۔ بے وقوف لڑکی اب اپنی آنکھوں پہ ظلم ڈھائے گی۔ یارم نے غصے سے جبڑے بھینچے تھے، جبکہ بلو ٹیوتھ سے وہ مسلسل حشام کے ساتھ رابطے میں تھا۔ انشرا نے اپنے آنسو پونچھے، دعا مانگی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جائیں گی؟ حشام نے فوراً انشرا کے باہر آتے پوچھا۔ انشرا مسکرائی۔ تم تو واقعی میرے باڈی گارڈ بن گئے ہو،
تم جو بھی کر رہے ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے بہتر ہوگا اب تم جاؤ، مجھے کسی بھی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، وہ بھی بہت اچھے سے۔ انشرا نے مضبوط لہجے میں کہا، بھائی نہیں سمجھ سکتی مجھے، سمجھ لیتی اگر یارم کے چمچے نہ ہوتے، تمہارے کانوں میں یہ بلوٹوتھ نہ لگا ہوتا۔ انشرا کی بات پر حشام شرمندہ ہوا، آپ پلیز گھر چلیں، آپس کی لڑائی جھگڑا آپ گھر میں نمٹا لیں۔ حشام، یہ ہمارے بیچ کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتی کوئی اس میں بولے، تم بھی۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ حشام فوراً انشرا کو کور کے گاڑی میں بٹھا گیا اور گاڑی کو فل اسپیڈ میں چھوڑتے وہ شاہ مینشن واپس آیا تھا۔ انشرا نے اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ حشام کو گھورا۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت تھی حشام، وہ سمجھ گئی تھی کہ نقلی فائرنگ کروائی گئی تاکہ وہ واپس اسے شاہ مینشن لا سکیں۔ پلیز اندر چلیں، حشام نے ریکویسٹ کی تو وہ لب بھیجے اندر کی جانب بڑھی۔ یارم اسے واپس دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا تھا، ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر۔ جتنی دیر وہ باہر رہی اس کے نظروں سے اوجھل یارم کے وہ پل کانٹوں پہ گزرے تھے، وہیں اندر آتے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ حشام اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اس سے زیادہ وہ اب انشرا کو کچھ کہہ کے اپنے لیے مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی سن کے گھر واپس آ گئی تھی، یہی بہت تھا۔ اب باقی یارم اور اس کے بیچ کی بات تھی، دونوں خود ہی ہینڈل کر لیتے۔ جیسے ہی حشام روم میں داخل ہوا، ارحا شاور لے کے نکلی تھی، اس کے گیلے جسم پہ گیلے کپڑے اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ارحا کو امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی لوٹ آئے گا، اس کا یوں بے اختیار ارحا کو دیکھے جانا ارحا کے دل کی سپیڈ کو بڑھا رہا تھا۔ وہ رخ پھیرے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، لیکن وہ حشام کے پاس بستر پہ ہی موجود تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے خود کو کور کرتے حشام کے پاس آتی، اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی کہ حشام اسے نظر انداز کرتے کبٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ارحا کو یوں اپنا نظر انداز کیا جانا سخت چبھا تھا۔ کھانا لگا دوں تمہارے لیے؟ ارحا نے اسے یوں ہی مخاطب کیا۔ اماں لگا رہی ہے، مختصر جواب آیا۔ وہ جواب دیتا کپڑے لیے باتھ روم کی جانب بڑھنے لگا کہ تھما، کہاں جا رہی ہو؟ ماتھے پہ بل ڈالے ارحا کو دیکھا جو دروازے کی جانب بڑھی، اماں کی کچن میں ہیلپ کرنے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی حشام کو تپا گئی، اپنی حالت دیکھی ہے، اس حالت میں باہر جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب بڑا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں شال لے لیتی ہوں۔ ارحا کو بھی فوراً احساس جاگا، وہ آگے بڑھتے شال نکالنے لگی۔ چینج کرو ڈریس، فوراً، وہ غصے سے آرڈر لگاتے دانت کچکچا کے بولا۔ اب ایسی بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ چینج کرو، اب تھوڑی دیر میں سوکھ جائیں گے۔ حشام نے آگے بڑھے غصے سے اس کی قمیض کا گلا ہی چاک کر دیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ ارحا کا ہاتھ شال لیتے وہیں تھم گیا، دونوں ہی بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ ارحا نے ایک دم ہوش میں آتے خود کو شال سے کور کر لیا۔ شام، سراسیمگی کی حالت میں اسے پکار گئی۔ چینج کرو اب، وہ دانت کچکچاتے بولا تو ارحا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میرا فیوریٹ ڈریس تھا یہ، وہ رونی صورت بنا کے بولی۔ تم بھی میری فیوریٹ ہو، کیسے کسی اور کو دیکھنے دوں؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب ہوتا، اس کے تن سے لپٹی شال کو اس سے الگ کر گیا۔ ارحا نے گھبرا کے اپنی آنکھیں میچ لی، اس کی گہرے ہوتے سانسوں کے بھاری پن کو محسوس کرتے حشام کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے حشام کے اندر ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ حشام اپنے منہ زور جواں جذبوں کو لگام ڈالتا اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ کافی دیر بعد بھی جب ارحا نے حشام کا کوئی لمس خود پہ محسوس نہیں کیا تو آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آنکھوں میں خماری کی جھلک صاف واضح تھی۔ ارحا کا جسم ہولے ہولے ارتعاش پیدا کرنے لگا۔ ایک تو وہ نہائی ہوئی تھی، گیلے جسم پہ کپڑے پہن لیے، اب برہنہ ہی اس کے آگے کھڑی بری طرح پینک ہو رہی تھی، بس دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھے جا رہا۔ جب چھونا ہی نہیں تھا تو شال کیوں ہٹوایا؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی نیچے گری اپنی شال اٹھانے لگی کہ اسی لمحے حشام نے اسے کھینچتے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس کی کلائیوں کو تھامے دونوں ہاتھ کو اوپر کی طرف ایک ہاتھ سے پن کرتے وہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن پہ لاتا نرمی سے تھام گیا۔ ارحا تو کچھ دیر کے لیے سمجھ ہی نہ پائی کہ اچانک حشام کو ہوا کیا ہے۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اس کے نرم گرفت یکدم شدت اختیار کر گئے۔ نرم گلاب سے پنکھڑیوں سے لبوں کا جام پیتے وہ بہکتا نہ تو اور کیا کرتا۔ ارحا اس کی محبت میں تھی، اس کے نکاح میں تھی، کیسے اسے مزید دوری بناتا جبکہ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ ارحا بھی اس کی محبت کی متلاشی ہے۔ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا، اس کے سانس کو بحال کرنے کا موقع دیے اس کے ساتھ مزید بے باک حرکتیں کرتے، اس کے چہرے کو شرم و حیا سے لال کر گیا۔
شام پلیز، وہ تڑپتی تھی اس کے نرم لنس پہ بھی۔ جاؤ چینج کر لو، اس سے پہلے کہ میرے جذبات بے لگام ہو جائیں، اماں باہر کھانے پہ ویٹ کرتی رہ جائیں اور یہاں میں میٹھا کھانا شروع کر دوں۔ اور ذرا اس کی لبوں سے لبوں کو مس کرتا، اس کے دونوں آنکھوں کو چومتا تیزی سے پیچھے ہٹا اور اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کی جاتے ہی ارہا نے گہرا سانس بھرا، اپنی حالت کو دیکھا تو شرم سے لبوں پہ دھیمی مسکان سی سجی۔ رات کے کھانے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ زرمینہ بیگم آج سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ارہا اور شام کی معنی خیز نگاہیں ایک دوسرے پہ تھی، جبکہ یارم اور انشرا خاموشی سے کھانے پہ جھکے کھانا کھا رہے تھے یا شاید کھانا کھانے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ ارے یارم بیٹا، یہ لو بریانی، آپ کی فیورٹ ہے نا؟ انشرا بیٹا یارم کو دو، زرمینہ بیگم نے جان بوجھ کے انشرا کو بولا۔ وہ سنجیدگی سے بریانی کی ٹرے ان سے لیتی یارم کے سامنے رکھ گئی۔ انشرا پلیٹ میں ڈال دو بیٹا، چھوٹا سا بچہ ہے نا، کہتی ہیں تو کھلا بھی دیتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بولتی آرام کی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگی کہ اسی لمحے انشرا کا دل بری طرح گھبرایا، اسے قے آنے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر روم کی جانب بڑھ گئی۔ باقی سب اسے یوں بھاگتا دیکھ حیرت زدہ رہ گئے۔ بھابھی پریگننٹ ہے؟ بے اختیار ارہا کے لبوں سے ادا ہوا۔ ارہا! یارم نے اسے گوری سے نوازا اور اٹھ کے انشرا کے پیچھے کمرے کی جانب بڑھا جو باتھ روم میں گھسی وامٹ کر رہی تھی۔ یارم نے اس کے قریب جاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا، وامٹ کرتے ہوئے جیسے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ یارم کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ انشرا ٹھیک ہو تم؟ اس کے ماتھے کو چومتے فکر مندی سے پوچھا۔ دن کو کیسے لڑ رہے تھے؟ اب تو اس لڑائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تمہارا ماتھا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ انشرا نے اسے جواب نہیں دیا، وہ آنکھیں میچے اس کے سہارے کھڑی تھی۔ وامٹ اسے ہمیشہ ہی بری لگتی تھی۔ وامٹ کے بعد اس کے اندر سے ساری جان نکل جاتی تھی۔ اسے بے سدھ خود پہ گرا دیکھ وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر بستر پہ لایا، اس کو لٹاتے اس پہ کمفرٹر ڈالا۔ انشرا کی بند آنکھوں کو دیکھتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اتنے میں زرمینہ بیگم اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی ہے بہو؟ اس کے پاس بیٹھتے اس کا ماتھا چیک کیا۔ کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے بیٹا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ اٹھتے ہوئے مسکرا کے یارم کو مبارکبادیں دیتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ یارم بس سر جھٹکتا ہی رہ گیا۔ تمہیں کوئی احساس ہے جب جو جی میں آیا کچھ بھی کہہ دیتی ہو؟ شام اسے کمرے میں لاتے اب ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے کیا غلط کہا؟ بھابھی کی حالت صاف بتا رہی ہے وہ پریگننٹ ہے، اس میں اتنا غصے والی کیا بات ہے؟ شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ارہا بیگم؟ وہ دانت پیستے ہی بولا۔ اس کے بعد ارہا کی سڑ لگی پیر بجھی۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو شرم کا عملی نمونہ پیش کیا، اس کے بعد یہ الفاظ آپ کے منہ پہ سوٹ نہیں کرتے۔ شام میاں، اس کے انداز میں جواب دیتی وہ پلٹ گئی۔ شام نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے مضبوط پناہوں میں لیا۔ وہ اس کی اتنی مضبوط گرفت پہ مچل گئی۔ تم مجھے بے شرم ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ ابھی تم نے اصل میں بے شرمی دیکھی نہیں ہے، تبھی زبان چل رہی ہے، ورنہ ابھی تک تالو سے چپکی ہوتی۔ اس کی گردن پہ اپنے لبوں سے نرم لس چھوڑتے اسے سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ شام، اس کی بھڑکتی بے باکیوں اور لمس سے گھبرائے وہ اسے پکار گئی۔ وہ بنا رکے بولا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پہ لمس بکھیرنے لگا تو ارہا اسے اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ زمین بوس ہوتی کہ شام نے اسے ایک دم اپنی باہوں میں اٹھائے بستر کا رخ کیا۔ اس کے سینے پہ منہ چھپاتی شرم سے لال ہو رہی تھی۔ بستر پہ لٹاتے وہ اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کے ایک طرف کو رکھتا اس کے لبوں سے لپٹ گیا۔ ارہا تو اپنا سانس بند ہونے پہ اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی، جبکہ اس کی یہ ادنا سی کوششیں شام کو مزید اکسا رہی تھی۔ شرٹ کو دور اچھالتے وہ اب لائٹس آف کرتا، اس کی کسی بھی مزاحمت کے خاطر میں لائے بنا اس پہ گھڑا بن کر چھایا ہوا تھا۔ رات کے نہ جانا کون سے پہر کے حلق میں کانٹے چبھنے سے انشرا کی آنکھ کھلی۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اپنے حواس جگاتے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنے پاس بستر پہ سوئی یارم کی جانب دیکھا جو ایک بازو سر کے نیچے دھرے دوسرے اپنے سینے پہ رکھے ہوئے تھا، اپنے اور انشرا کے بیچ اچھا خاصا فاصلہ بنا کے لیٹا ہوا تھا۔ انشرا کی آنکھوں میں پھر سے مرچیں بھرنے لگی۔ وہ دھیرے سے اپنے نازک پاؤں فرش پہ ٹکاتی اٹھی تھی کہ اس کے اٹھنے سے یارم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ وہ ایک ہی جسم میں اٹھتا اس کے قریب آیا تھا، اس کو تھامنے لگا کہ انشرا نے ہاتھ اٹھاتے روک دیا۔ ہمدردی نہیں چاہیے، منہ بناتے وہ نروٹے انداز میں بولی اور پانی کا جگ اٹھایا۔ یارم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس کو گلاس میں پانی انڈیل کر دیا، واپس بستر پہ بٹھایا۔ گلاس اس کے لبوں کو لگاتے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پانی پیو انشرا، اس کے شکوہ کی نہ نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ بولتا۔
انشرا کو غصہ دلا رہا تھا۔ انشرا، اس بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں اسے پکار گیا۔ انشرا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے خود ہی منہ کو لگایا۔ اس کے پاس بستر پہ بیٹھتے اس کے ماتھے کو چھو کے دیکھنے لگا۔ اس کی گردن پہ ہاتھ کی پشت رکھ کے چیک کیا تو انشرا نے اسے گھورا۔ کیوں چھو رہے ہو؟ چھو نہیں رہا، بخار چیک کر رہا ہوں۔ یارم دھیرے سے کہتے اٹھ گیا۔ سو جاؤ، کافی رات پڑی ہے ابھی۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ یارم نے اسے چونکایا۔ میں کل چلی جاؤں گی، میری وجہ سے تمہیں بستر شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ساتھ لیٹے یارم کو نہ جانے کیا باور کروا رہی تھی، لیکن اس نے بھی آنکھوں میں بازو ٹکا لیے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ انشرا نے گھور کے اسے دیکھا اور اسے زور سے تکیا مارا۔ کیا ہوا؟ یارم نے اس کی جانب ماتھے پہ بل ڈالے دیکھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، کل دن سے کچھ نہیں کھایا، رات کو وامٹ کر دی، اب پیٹ میں بھوک سے درد ہے، وہ منہ بناتے بچوں کی طرح بولی۔ یارم نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ نیند کو بھگاتے وہ اٹھا اور سلیپرز پہنے دروازے کی جانب بڑھا۔ انشرا بھی اس کے پیچھے ہی نکلی۔ وہ اوپن کچن میں جاتا فریج کھولے کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنے لگا، جہاں کافی کچھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ سب نہیں کھانا، مجھے چپس کھانے ہیں، وہ منہ بناتے بولی۔ یارم نے اب کی بار اسے سخت گھوری سے نوازا۔ یہ بھی سب کھانا ہے، اس سے پیٹ بھرو، ورنہ وہ رہا سب سامان خود بنا کے کھا لو۔ یارم ٹیبل پہ سب نکالتا اس کے سامنے رکھتا خود باہر نکلنے لگا۔ انشرا اسے جاتے دیکھ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کتنا ظالم شوہر ہو تم، ایک چپس بنا کے نہیں دے سکتے؟ اس کے الفاظ پہ یارم نے دانت کچکچائے۔ اسے دیکھا۔ ظالم شوہر کا مطلب جانتی ہو؟ وہ انہی قدموں میں پلٹا جاری ہے۔ کیا لگتا ہے یارم چپس بنائے گا اپنی بیوی انشرا کے لیے، یا اپنی شدتوں سے اس کا پیٹ بھرے گا؟ اگلی قسط آخری ہوگی جو اتوار کو آئے گی انشاءاللہ۔ بنا مبالغہ آرائی کے نیا ناول عشق من محرم کا سنیک پیک لازمی چیک کیجیے گا۔ کپل سٹار اور سٹوری لاجواب۔ سنیک پیک۔ کپل نمبر 1۔ بابا، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ نکاح؟ آپ فون کریں سات کو، وہ ابھی آ جائے گا۔ نہیں آئے گا، وہ بھاگ گیا ہے۔ وہ ہماری عزت کو پاؤں تلے روندے ہمیں سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے آج ہی عین بارات والے دن بھاگ گیا۔ وہ بکھر رہے تھے۔ یزدان نے سات کو کال ملا لی، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ وقت نکلتا جا رہا ہے بیٹا، اس وقت دونوں خاندانوں کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج پرویز شاہ بہت ٹوٹے ہوئے دکھائی دیے۔ بابا، زونی کا کیا؟ آپ جانتے ہیں کل ہماری شادی ہے، کل وہ انتظار کرے گی اپنی بارات کا، اور آج میں یہاں کیسے سات کی جگہ نکاح؟ تو آپ کل بارات لے کے چلے جانا، کر لینا نکاح زونی سے۔ کس نے روکا ہے؟ پرویز صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بابا، آج نکاح، کل ایک اور نکاح۔ یزدان کا دماغ گھما۔ تو کیا ہوا؟ آپ لڑکی ہو کہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتے؟ مرد تو 4 نکاح کر لیتے ہیں، آپ 2 کر لوگے تو قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ پرویز صاحب بھڑکے تھے۔ بابا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نہیں کر سکتا نکاح، زونی نہیں برداشت کر پائے گی، وہ مر جائے گی۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں مار دو، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دو ہمارا۔ ایک بیٹا بھاگ گیا اپنی ہونے والی بیوی کی بہن کے ساتھ، اور دوسرا ابھی بیوی بیاہ کے لایا نہیں اور اس کی فکرے پہ پہلے پال لی۔ ہم کہاں جائیں، ہم ماں باپ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ پرویز صاحب کے کندھے آج حقیقتاً جھکے تھے۔ اللہ سے رو رو کے منتوں مرادوں سے اولاد مانگی۔ اللہ نے شادی کے 5 سال بعد ایک کے بعد دیگر 2 بیٹوں سے نوازا۔ آج ان میں سے ایک ان کی عزت کا جنازہ نکال کے چلا گیا تھا، دوسرا اس جنازے کو کندھے دینے کھڑا تھا۔ جاؤ بیٹا، اب بھی آزاد ہو، میں سمجھوں گا میری کوئی اولاد ہی نہیں، بہن سے معافی مانگ لوں گا، نہ جانے وہ یہ سب سہن کر پائے گی کہ نہیں، پرویز صاحب نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ باپ کی یوں بگڑتی حالت دیکھ یزدان اندر تک دہل گیا تھا، جبکہ نرگس بیگم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں بابا جان۔ یزدان، پرویز شاہ کے جسم کا خون ایک ایک قطرہ جب تک موجود ہے اپنے باپ کا سر نہیں جھکنے دے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ انفال ابراہیم بنت ابراہیم علی آپ کا نکاح یزدان پرویز شاہ ول پرویز شاہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ اور عائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دلہن بنی سر جھکائے قبول ہے کہتی آنسو بہاتی اپنی ماں باپ کی عزت کے خاطر اپنی انا کا گلا گھونٹ گئی۔ اسنیک پیک کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت جلد آئے گی، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔